اب آتے ہیں آپ کے کامنٹس پڑھتے ہیں، کامنٹس میں آپ نے کیا کہا۔ اچھا، آپ لوگ اگر اردو کو انگلش اسکرپٹ کے ساتھ لکھیں گے تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ کہا کہ اب آپ ہمیشہ تحقیق کے ساتھ سامنے آتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کی محنت دیکھ کر دعائیں دل سے نکلتی ہیں، بہت مہربانی آپ کی، سجاد حیدر صاحب۔ نہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے، عباس صاحب نے کہا کہ عائشہ کو بری بات انہوں نے کہا اس طرح لکھنے سے ثواب ملتا ہے، آپ گالی نہ دیا کریں بھائی، یہ غلط بات، غلط بات، دلیل کے ساتھ بات کریں۔ یہ تو کچھ جاہل لوگ ہیں، کچھ بیوقوف لوگ ہیں کہ وہ گالی لکھتے ہیں۔ ہم گالی گلوچ کے حق میں نہیں ہیں، ہم بات صریح کہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صریح بات بھی نہیں کہنی چاہیے، یعنی صریح استدلال بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ ہم صریح استدلال اس لیے کرتے ہیں کہ مجبوری ہے، صراحت کے ساتھ نہ کریں تو وہ استدلال کامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ صراحت کے ساتھ کرنی چاہیے بات، لیکن گالی نہیں۔ ایسی کوئی کتاب بتائیں جس میں دقیق اور عمیق گفتگو کی گئی ہو سند و جرح تعدیل کے ساتھ عدالت صحابہ کے متعلق۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ایسی کون سی کتاب ہے، بہت ساری کتابیں ہوں گی۔ بھلے عدالت صحابہ کسے آپ کہاں پر پھنس گئے؟ عدالت صحابہ جب ہم نے ثابت کیا کہ ابو بکر جھوٹی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت دے رہے ہیں، وہ ابو بکر جب صحابہ کے سردار ہیں، ان کے تو صحابہ کے عدالت کہاں رہ گیا بھائی؟ عمری لوگ کہتے ہیں صحیح مسلم میں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی والی بات ہے وہ جملے خود راوی کے جملے نہیں، یہ عائشہ کے جملے، میں نے نص دکھایا عائشہ کے جملے بخاری سے دکھایا، مسلم کے بھی نہیں ہے، وہ نص بخاری کی روایت عائشہ کا جملہ ہے۔ ناصبی لوگ امام حسین علیہ السلام کی 300 شادیاں بتاتے ہیں، 300 شادیاں تو نہیں ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام انہ رجل مطلق کے متعلق ہے، وہ ظاہری عبارت اس سے منظور نہیں، وہ کچھ اور منظور ہے، ابھی اس ہمارے موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا جواب دینے کا وقت ابھی نہیں ہے، لیکن میں اس کا پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، اگر آپ ہمارے پچھلے تقاریر کو دیکھیں تو اس کے واضح جواب موجود، جو کسی نے ایسا جواب نہیں دیا۔ عزیزوں، ہمارے موضوع کے متعلق سوال کریں، اس کا جواب دیں، جو کامنٹ موضوع سے باہر ہوگا ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ آپ سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رابطہ کیا کرنا ہے آپ سے بھائی؟ ٹائم ہی ضائع کریں گے آپ؟ رابطہ کرنا رابطہ ٹائم ہی ضائع کریں گے ہم آپ کا ٹائم ضائع کریں گے، معاف کیجیے، ہم آپ کا ٹائم کیا ضائع کریں؟ رابطہ کریں، رابطہ نہ کرو بھائی، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ آپ جس مسند احمد اپنے عمل کا حوالہ دے رہے ہیں، وہاں بھی کہتے ہیں اس کتاب کی سند احمد مسند احمد وہاں بھی کہتے ہیں اس کی سند صحیح نہیں۔ یہ کوئی بیوقوف نے، پاگل ہوگا جو اس نے یہ بات کی ہو۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بخاری کی روایت حدیث نمبر 3094 میں نے کامل نہیں پڑھا ہے، تو آپ کامل پڑھو۔ بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس عمر کے زمانے میں عمر سے میراث طلب کرنے گئے تھے، اور مسلم کی روایت تو بہت واضح ہے، مسلم کی روایت میں تو یہ ہے، ملاحظہ فرمائی مسلم کی روایت میں صفحہ نمبر 885 میں ابو عمر کہتا ہے تمہارا فرائتما کہ تم عباس اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی نظر یہ ہے کہ ابو بکر کاذب تھا، اور فرائتمانی کاذبا آثما قادر، اور مجھے بھی جھوٹا سمجھتے، یہ دونوں کی بات وہی۔ یہ خود استدلال کی صورت کو آپ سمجھ لیجئے، عمر سے مطالبہ کیا ہے، میراث کا مطالبہ کیا عمر سے، یہ مطالبہ کیوں جائز ہے؟ حالانکہ مثلا آپ عمر سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ مثلا خانہ کعبہ کو مسمار کر دو، کوئی خانہ کعبہ مثلا، یا فقیر کو فقراء کے جو جتنے پیسے ہیں وہ مجھے دے دو، کوئی ایسا مطالبہ کر سکتا ہے عمر سے؟ وہ مطالبہ نہیں کرتا، وہ کوئی فاسق آدمی ہوگا جو عمر سے ایسا مطالبہ کرے کہ جتنے مدینے میں بیوائیں ہیں، جتنے مدینے میں یتیم ہیں، ان کے مال مجھے دے دو۔ کوئی فاسق آدمی اس طرح مطالبہ کرے گا نا، کوئی باتقوا آدمی تو مطالبہ نہیں کرے گا اس طرح۔ امیر المؤمنین علیہ السلام عباس کے ساتھ اب عمر سے جو مطالبہ کرتے ہیں میراث کی، کیوں مطالبہ میراث کی؟ اس لیے کہ وہ ابو بکر کو جھوٹا سمجھتے ہیں، خود عمر نے بھی یہ اعتراف کیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے غلط پڑھی ہے، تو آپ صحیح پڑھ کے سنائیں، آپ اپنے علماء کو کہتے ہیں کہ وہ صحیح جو ہے اس کا جواب دیں۔ عمر کے متعلق سوال کیا انہوں نے، حدیث کی شروع میں لکھا ہے کہ یہ میراث کا نہیں بلکہ میراث کے انتظام کا مطالبہ ہے۔ آپ کی مدد کیسے کریں بھائی؟ آپ کے ہندوستان پاکستان کے جو شیعہ ہیں، یہ تو یہ سب داد دینے کے کام آتے ہیں۔ باقی آپ کی ایرانی برادران ہیں، بہت ہیلپ کرتے ہیں بیچارے، عراق وغیرہ لوگ کے برادران ہیں، وہ ہیلپ کرنے۔ ایران میں بیچارہ ہمارا کوئی ہیلپ کرے تو وہ تو گرفتار ہوتا ہے، وہ تو اس کو جیل میں بھیجتے ہیں، بیچارے کوڑے پڑتے ہیں، کئی لوگوں کو کوڑا پڑا ہے ہماری مدد کرنے۔ یہ دیکھیں یہ شیعہ حکومت خود دین کی دفاع نہیں کرتے، اگر کوئی اور دین کی دفاع کرے تو وہ اس کے ہیلپ کرنے والوں کو جیل میں ڈالتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ سپورٹ کرنے کا طریقہ موجود ہے، ویب سائٹ abtv.org، وہاں پہ لکھا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، یا علی مدد، خدا